السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی مبارک دن پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے پوری اسلامی دنیا میں نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور وہ دن ہے 12 ربیع الاول۔ اس دن کو ہم عید میلاد النبی کے طور پر مناتے ہیں، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کی ولادت کا دن۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کیا ہے، اس دن کی فضیلت کیا ہے، اور اس دن کو مسلمانوں کے لیے اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے۔ تاریخی پس منظر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 12 ربیع الاول کے تاریخی پس منظر کی۔ یہ دن اسلامی تاریخ میں اس لحاظ سے سب سے اہم مانا جاتا ہے کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد کو دنیا میں بھیجا۔ اس دن مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کے گھر نبی کریم کی پیدائش ہوئی۔ اسلامی تاریخ کے مطابق یہ واقعہ عام الفیل کے سال میں پیش آیا۔ یہ وہ سال تھا جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ۔ نبی کریم کی ولادت۔ اسلامی تاریخ کے مطابق رسول اللہ کی ولادت 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس دن کو عام طور پر 570 عیسوی یا 571 عیسوی کے سال سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اس سال کو عام الفیل ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے کیونکہ اسی سال مکہ مکرمہ پر ابرہہ کے حملے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نبی کریم کا وصال۔ نبی کریم کا وصال بھی 12 ربیع الاول 11 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس دن کا مسلمانوں کے لیے دوہرا احساس ہے، ایک طرف یہ نبی کریم کی ولادت کا دن ہے جو خوشیوں اور برکتوں کا موقع ہے، اور دوسری طرف اب کا وصال بھی اسی دن ہوا جو مسلمانوں کے لیے ایک عظیم غم کا لمحہ تھا۔ 12 ربیع الاول کی اہمیت۔ اس دن کو مسلمانوں کے لیے اس وجہ سے خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دن صرف نبی کریم کی پیدائش کا دن ہی نہیں بلکہ یہ دن انسانیت کی ہدایت، رحمت اور نور کے ظہور کا دن بھی ہے۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اسی لیے مسلمانوں کے لیے یہ دن عظیم خوشی اور شکرانے کا دن ہے۔ عید میلاد النبی کی منانے کی وجہ۔ اب سوال آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کیوں منائی جاتی ہے؟ دوستو، عید میلاد النبی کو منانے کا مقصد رسول اللہ کی سیرت اور ان کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مسلمانوں کا اس دن کے حوالے سے عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم کی ولادت کی خوشی منانا باعث برکت اور باعث اجر ہے۔ مسلمانوں کے مختلف ممالک میں 12 ربیع الاول کو بڑی عقیدت اور خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو پیش آنے والے اہم واقعات۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو کون کون سے واقعات پیش آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی دن رسول اللہ کی ولادت ہوئی اور اسی دن نبی کریم کا وصال بھی ہوا۔ یہ بات اسلامی تاریخ میں تسلیم شدہ ہے کہ نبی کریم 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول کے دن ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مسلمانوں کا 12 ربیع الاول پر عقیدہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس دن پر عقیدہ کیا ہے۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دن کو خوشی کے ساتھ منانا چاہیے اور نبی کریم کی سیرت کا مطالعہ اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاملات۔ نبی کریم کی پیدائش کیسے ہوئی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت آمنہ کے بطن سے نبی کریم کی پیدائش اس وقت ہوئی جب ساری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف ظلم، ناانصافی اور گمراہی کا دورہ تھا۔ ایسے وقت میں نبی کریم کی ولادت ہوئی اور اب کی آمد نے دنیا میں روشنی اور ہدایت کا نور پھیلایا۔ 12 ربیع الاول کی فضیلت اور برکتیں۔ اس دن کی برکتیں بے شمار ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن کی فضیلت کے حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس دن کو عبادات میں گزارنا، نوافل پڑھنا اور درود شریف کی کثرت کرنا بہت باعث اجر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان وال، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ سورہ احزاب آیت 56۔ اس دن کو درود و سلام کے ساتھ گزارنا ہر مسلمان کے لیے ایک نیکی اور خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ پاکستان میں 12 ربیع الاول کی تقریبات۔
پاکستان سمیت کئی ممالک میں 12 ربیع الاول کو خصوصی تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ ملک بھر میں میلاد کے جلوس نکالے جاتے ہیں، مساجد اور گلیوں کو سجایا جاتا ہے اور خصوصی محافل نعت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دن کو عید میلاد النبی کے نام سے جانا جاتا ہے اور مسلمان اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عبادات کی فضیلت 12 ربیع الاول کی رات میں عبادات کی بہت فضیلت ہے۔ مسلمان اس رات کو خصوصی نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نبی کریم کی محبت میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس رات کی دعاؤں کو بھی قبولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ سیرت النبی پر روشنی اس دن کو رسول اللہ کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی کریم کی زندگی کا ہر پہلو ایک سبق ہے اور 12 ربیع الاول کے دن ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کریں اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اہمیت 12 ربیع الاول کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں بھی بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم کی محبت اور اطاعت کو ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صدقہ و خیرات کی اہمیت 12 ربیع الاول کے موقع پر صدقہ و خیرات کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اس دن کو خوشی کے ساتھ مناتے ہوئے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دوسروں کی مدد کریں، غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں تاکہ نبی کریم کی سنتوں پر عمل ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ کیا 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا سنت ہے؟ نبی کریم نے خود 12 ربیع الاول کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی ایسی کوئی خاص روایت ملتی ہے جس میں اپنے 12 ربیع الاول کے روزے کی فضیلت بیان کی ہو۔ البتہ نفل روزے عام دنوں میں بھی رکھے جا سکتے ہیں اور یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ پیر کے دن کا روزہ نبی کریم کا معمول تھا کہ اب پیر کے دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ پیر کے دن اب کی ولادت ہوئی تھی۔ اس حوالے سے حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ سے پیر کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ چونکہ 12 ربیع الاول بھی پیر کے دن آیا تھا، اس لیے پیر کے دن کا روزہ رکھنے کا عمل نبی کریم کی سنت کے مطابق ایک مستحب عمل ہے۔ دوستو، آج ہم نے 12 ربیع الاول کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد نبی کریم کی محبت، ان کی سنتوں پر عمل اور ان کی سیرت کو اپنانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو عبادات، نیک اعمال اور درود و سلام کے ساتھ گزاریں اور نبی کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نبی کریم کی محبت اور ان کی تعلیمات کا پیغام ہر گھر تک پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔